حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت پھر حاضری ہو گئی آپ کے روبرو ایک مجلس برسی کے حوالے سے، اور یہ مجلس برائے ایصال ثواب کنیز کبریٰ صاحبہ بنت رمضان علی مرحوم منعقد کی جا رہی ہے، اور اس وقت کی مجلس کو علی جناب مولانا کلب جواد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو کہ امام جمعہ و جماعت لکھنؤ ہیں۔ اور اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، جس کے فرائض جناب قاری ندیم نجفی صاحب انجام دیں گے، اور پیش خوانی کے فرائض جناب قائم مہندی صاحب انجام دیں گے۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے ڈاکٹر آفتاب حسین، جو کہ بیٹے ہیں انیس فاطمہ، رئیس فاطمہ، نفیس فاطمہ، ڈاکٹر جلیس فاطمہ، جو کہ مرحومہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کی جانب سے اس وقت کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور مجلس کو علی جناب مولانا کلب جواد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تو آئیے اب باقاعدہ طور پر اس مجلس کو آغاز کرنے کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین تلاوت کے فرائض انجام دیے، سلیقے سے آپ نے تلاوت سامعین تک پیش فرمائی، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں پیشخوانی کے لیے محترم قائم مہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. ایک مطلع چند اشعار کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، جنت میں حر چلا گیا، توبہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، بنتا نہیں ولی کوئی
احسان کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ جزاک اللہ محترم قائم مہندی صاحب، آپ نے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں عقیدت سے لبریز کلام پیش کیا۔ یہ مجلس کیونکہ مجلس برسی ہے مرحومہ کنیز کبریٰ صاحبہ کی، اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں عالی جناب مولانا قلب جواد نقوی صاحب سے، تو محترم سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر آن لائن مجلس کا آغاز کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، صدق اللہ العلی العظیم۔ گزارش ہے ناظرین کرام سے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز کبریٰ صاحبہ مرحومہ بنت رمضان علی صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں۔ یہ مجلس جو ہے وہ ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب کی جانب سے ہو رہی ہے، آپ حضرات ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن ظاہر ہے کہ یہ زمانہ و زمانہ نہیں اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی بہت تفصیلی مجلس ہو سکے اور بہت تفصیلی بیان ہو سکے، لیکن یہ سارے ثواب ہے، اسی مناسبت سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور سورہ والضحیٰ کے ایک آیہ کریمہ جس کو علماء نے بیان قرار دیا ہے، جس میں وہ قدرت جس نے کبھی احسان نہیں جتایا کسی پر، وہ احسان جتا رہی ہے، اور کس پر احسان جتا رہی ہے؟ اپنے محبوب پر، رسول اللہ پر، کہ جو محبوب ترین شخصیت ہیں اللہ کی، جو عظیم ترین شخصیت ہیں، جو باعث خلقت کائنات ہیں، کہ جو رحمت للعالمین ہیں۔ اور اس کے بعد بھی احسان بھی کون سے احسان ہے؟ کہ جو احسان وہ ہے جو اللہ ہر ایک پہ کرتا رہتا ہے۔ کون سا ایسا یتیم ہے کہ جس کی سرپرستی اللہ نہ کرتا ہو؟ اگر یتیموں کی سرپرستی اللہ نہ کرے تو وہ یتیم بیچارہ بالکل ہی بے سہارا رہ جائے۔ کون سا ایسا دولت مند ہے کہ جس کو اللہ دولت نہ دیتا ہو؟ کتنے فقیر ہیں ان کو اللہ نے غنی کر دیا ہے۔ تو وہ جو ہر ایک کو جو چیزیں عطا کرتا رہتا ہے، ان کا احسان جتا رہا ہے اللہ۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی پالنے والے؟ اگر تجھے احسان ہی جتانا تھا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ رسول میرے محبوب، آپ کے تو فعل میں نے پوری کائنات خلق کر دی ہے۔ اگر احسان ہی جتانا تھا تو رسول کو کے لیے ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا ہے۔ اگر احسان ہی جتانا تھا تو اللہ یوں ارشاد فرما سکتا تھا کہ ہم نے انبیاء کے لیے آپ کو نبی قرار دیا ہے۔ اگر احسان ہی جتانا تھا تو یوں کہہ سکتا تھا پوری کائنات آپ کے اختیار میں دے دی ہم نے، پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو سورج پلٹوا لیں، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر لیں، چاہے تو ستارے کو سجدہ کروا لیں، چاہے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیں۔ ارے اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں، ان سب کا احسان جتانا چاہیے تھا، اگر احسان ہی جتانا مقصود تھا
لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ علم یجد کا یتیم فآوا، اے رسول آپ یتیم سے تو کیا میں نے آپ کو پناہ نہیں دی، اور آپ فقیر تھے تو کیا میں نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو شاید ندائے قدرت ہے کہ جتنی باتیں تو نے گنائی ہیں وہ ساری مسلمانوں کو یاد رہیں گی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو یاد رہے گا۔ آپ باعث خلقت کائنات ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو یاد رہے گا۔ پوری کائنات آپ کے قبض و اقتدار میں، یہ بھی آپ کو یاد، مسلمانوں کو یاد رہے گا۔ آپ کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ بھی یاد رہے گا۔ سورج جو ہے وہ ڈوبتا اور سورج پلٹا، یہ بھی یاد رہے گا۔ ستاروں نے سجدے کیے، یہ بھی یاد رہے گا۔ وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلمان بھول جائیں گے، ایک یہ کہ کس نے پناہ دی، اور ایک یہ کہ کس نے فقیر سے غنی بنا دیا، اور ان کو لوگ بھول جائیں گے مسلمان۔ لہذا وہ چیزیں گنوا رہا ہے اللہ جس کو بھول جائیں گے، اور جس وسیلوں کے ذریعے سے اللہ کو یہ چیزیں عطا ہوئی اس وسیلوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ یتیم سے پناہ دی جناب ابو طالب نے، فقیر تھے غنی بنایا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے۔ صلوات ہو جائے بر محمد وآلہ وسلم۔ لہذا جو چیزیں مسلمان بھلا دینے والے تھے انہی کو اللہ یاد دلا رہا ہے، انہی کو جتا رہا ہے۔ علم یجد کا یتیم فآوا، اے رسول آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ تو کس نے پناہ دی؟ اللہ نے خدا کر پناہ دی۔ پناہ ملی ہے، تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب ابو طالب کے ذریعے سے پناہ ملی ہے، حفاظت میں دیا جناب ابو طالب کی۔ لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، گڑھ گڑھ کر کہتے ہیں کہ صاحب ایمان نہیں لائے تھے، مومن نہیں تھے، صاحب ایمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہے، صحیح کتابوں میں بڑی بڑی جھوٹی حدیثیں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جناب ابو طالب کے سلسلے میں یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ صاحب وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ تم حدیث کو مانو گے یا قرآن مجید کو مانو گے؟ چاہے کسی بھی صحیح ترین کتاب میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے تو اس سے بڑی کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے، اس سے زیادہ جھوٹی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہو۔ یہاں دیکھو کہ پناہ دی جناب ابو طالب نے، اللہ اس پناہ کو، اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں نے پناہ دی۔ اللہ نے کبھی کسی کافر کا عمل اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ جناب موسیٰ آغوش فرعون میں تربیت پا رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ آپ کو پالا، میں نے آپ کو تربیت دی، بلکہ یہ عمل فرعون ہی کی طرف منسوب کیا ہے کہ فرعون نے آپ کو گود میں لے کر پالا، کیونکہ فرعون ہے کافر۔ اللہ کسی کافر کے عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، لیکن ابو طالب ہے صاحب ایمان، مومن، لہذا ان کے عمل کو اللہ اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے پناہ دی، گویا میں نے پناہ دے دی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ میری مثالیں عام طور سے ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچے بھی بات سمجھیں، یہ نہ ہو کہ صاحب یہ تو پتہ چل جائے کہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لہذا چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ بات میری سمجھیں۔ آپ دیکھیں کسی صاحب نے مجھے کوئی گفٹ دیا، ہوتا ہے مجلسوں میں، دہلی چلے گئے فرض کیجئے، کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ ایسا کہ دہلی میں مجلس ہوئی اور معلوم ایک صاحب کسی نے جو وہاں کے میزبان تھے انہیں ایک گفٹ دے دیا، ارے یہ آپ کا گفٹ ہے میری طرف سے۔ اچھا مجھے ایسا آنا تھا ہوائی جہاز میں، اور سامان جو تھا وہ صرف ہینڈ والا سامان میں لے جانا چاہتا تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا گفٹ میں اگر لے جاؤں گا تو پھر مجھے اس کو دینا پڑے گا اندر لگیج میں، تو وہ بہت دقت ہو جائے گی، وہاں بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ لہٰذا وہیں مجلسی میں ایک صاحب تھے، میں نے ان کو گفٹ ان کو دے دیا کہ ابھی میں 1 ہفتے بعد آؤں گا تو میں آپ سے لے لوں گا، جو ٹرین میرے سے سفر کرنا ہوگا تو میں لیتا جاؤں گا۔ میں نے بڑا قیمتی گفٹ تھا، وہ بہت خوبصورت گفٹ تھا۔ وہ صاحب وہ گفٹ لے کر چلے گئے، جو آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے جن کو آپ نے گفٹ بطور امانت دیا ہے ان سے آپ واقف ہیں؟ میں تو جانتا نہیں ان کو، میں تو واقف نہیں، نام کا نام بھی نہیں معلوم۔ ارے صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے، بے ایمانی تو نہیں کر لیں گے؟ کہا میں تو نہیں جانتا کہ کون ہے صاحب ایمان ہے، بے ایمان ہے، یا اچھے ہیں یا برے ہیں، میں سے واقف ہی نہیں ہے۔ ارے برابر کھڑے تھے، میں نے انہیں کو دے دیا، یہ 1 ہفتے بعد میں آؤں گا آپ سے واپس لے لوں گا۔
ہر ایک کا صاحب عجیب آدمی، یہ تو کم از کم معلوم کر لیا ہوتا کہیں بے ایمان تو نہیں ہے، کہیں ایماندار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو معمولی سا گفٹ بھی اس کو نہیں دیا جاتا ہے کہ جس کے ایمان کا یقین نہ ہو۔ تو تصور کیجئے کہ اللہ نے اپنا سب سے قیمتی ہیرا اس کے سپرد کر دیا جو ایماندار نہیں تھا، جو صاحب ایمان نہیں تھا۔ ہم کیسے اس کو مان لیں؟ جناب رسول اللہ کا پناہ ابو طالب میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ صلوات بھیجے برما۔ بہرحال یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، تو بہت زیادہ میں پڑھتا رہتا ہوں، پڑھ چکا ہوں، اس پر زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے کہ وجدک ضالا فہدا۔ میں چاہتا ہوں صرف 1 منٹ اس پہ لے لوں۔ اس کا ترجمہ ہمارے بعض مسلمان علماء نے کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کو، اے رسول اللہ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو صحیح راہ کی ہدایت کر دی۔ یہ نہیں، یہ ہمارے عقیدے و مسلمات کے خلاف ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ کبھی گمراہ رہے ہوں۔ وجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، گم کردہ راہ پایا تو ہم نے صحیح راستے کی ہدایت کر دی۔ نہیں، دیکھیے، اگر مخالف بھی کوئی اچھی بات کہے تو ہم اس کو اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ مودودی نے اس کا بڑا اچھا ٹرانسلیشن کیا ہے، بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ پیش کیا جائے، اگرچہ ظاہر کہ ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ بات اچھی ہے لہذا بات اس میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضال کے معنی ایک اور بھی ہیں۔ ضال کے معنی ایک ہے عربی میں سایہ دار درخت۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا کہ ضال کے معنی ہے سایہ دار درخت، وہ سایہ دار درخت کہ جس کو صحراؤں میں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سایہ دار درخت مل جائے تو اس کے سائے میں ہم بیٹھ جائیں۔ تو قدرت نے یہی اعلان فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو سایہ دار درخت پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت کر دی تاکہ آپ کے سائے میں جا کر بیٹھ جائیں۔ صلوات بھیجتے پر محمد وعلیہ۔ اس کے بعد جو آخری جز ہے اس پر چند جملے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کو فقیر پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے سے کیسے غنی بنے؟ تو تاریخ میں ایک شخصیت ملتی ہے جس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیونکہ اس جن کی مرحومہ کے سلطان مجلس ان کے نام میں کبریٰ لگا ہوا ہے تو میں نے چاہے پہلے اس کا نام پیش کروں کہ جو اس کے ساتھ لفظ کبریٰ لگا ہوا۔ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، عرب کی سب سے مالدار خاتون، جیسے ہی معلوم ہوا ان کو رسول اللہ کے سلسلے میں انتہائی ایماندار ہے اور بہت زیادہ با ایمان ہے، تو آپ نے اپنے غلام میسرہ جس کا نام تھا اس کو بھیجا کہ جا کر جو ہے ان کو لے آ محمد کو، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا سامان تجارت جو ہے ان کے ذریعے سے بکھواؤں اور وہ میرے شریک بنے۔ تو جناب جب وہ میسرہ جو تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور اس کے بعد کہا کہ میری جو مالکہ ہے میری آپ کو یاد کر رہی ہیں، ان کو آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ وقت طے ہو گیا، فلاں وقت جو ہے وہ رسول تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت ہے کسی کو معلوم تھا رسول ہے، کسی کو معلوم تھا کہ پیغمبر ہے، سب تو صرف محمد کے نام سے جانتے تھے کہ ہاں، تو طے ہو گیا۔ یہاں جناب خدیجہ نے پوری تیاری کر لی، پوری سجاوٹ کر لی۔ اچھا، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے وہاں کی عرب کی، تو اپنے غلام سے کہہ دیا دیکھو کھڑکیوں کے اوپر گہرے گہرے پردے ڈال دینا تاکہ یہ دھوپ جھن کر نہ آئے جس کی وجہ سے گرمی پیدا ہو جائے، لہذا تو اس طرح سے تم انتظام پورا کر دینا۔ تو جب ایک دم سے محسوس ہوا جناب خدیجہ کو کہ اندر گھر کے اندر دھوپ آ رہی ہے، انہوں نے میسرہ کو بلایا اور خفا ہو کر کہا، اس نے کہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے پردے ڈالنا کہ اندر دھوپ نہ آئے۔ تو اس نے کہا کہ ملکہ عالیہ یہ دھوپ نہیں ہے، یہ محمد تشریف لا رہے ہیں، ان کے چہرے کا نور ہے کہ جو اس طرح سے پردے سے چھن کر اندر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر مولا۔ تفصیل لیت کرنا ہے، ہلکے ہلکے اشارے دو چار۔ جناب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد جناب خدیجہ فرماتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا سامان تجارت شام اور یمن وغیرہ لے کر جائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی با ایمان
پورے عرب میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ رسول اللہ تیار ہو گئے اور آپ نے بغیر شرط لگا دی کہ کوئی حرام مال نہیں لے جاؤں گا بیچنے کے لیے، بلکہ جتنے حلال مال ہیں وہی لے کے جاؤں گا، اور آپ نے پوری فہرست بتا دی کہ کون مال حرام ہے کون مال حلال ہے۔ اس کا مطلب ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، مگر رسول شریعت کے نزول سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اس کے بعد شرائط طے ہو گئے، اور اب میسرہ کو ساتھ کر دیا جناب خدیجہ نے کہ دیکھو تم ساتھ ساتھ رہنا، قدم بقدم رہنا، اور دیکھو ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگر یہ ہاں کہیں تو تم بھی ہاں کہنا، اگر یہ نہیں کہیں تو تم بھی نہیں کہنا۔ جتنا مال بیچنے کے لیے کہیں اتنا مال بیچنا، نفع پر بیچنے کے لیے کہیں تو نفع پر بیچنا، نقصان پر بیچنے کے لیے کہیں تو نقصان پر بیچ دینا۔ اور دیکھو یہ اگر کہے کہ دن ہے تو چاہے ستارے کیوں نہ نکلے ہوئے ہوں تم یہی کہنا کہ دن ہے، اور اگر یہ کہے رات ہے تو چاہے سورج ہی کیوں نہ نکلا ہوا ہو تم یہی کہنا کہ رات ہے۔ اس کا مطلب ہے جناب خدیجہ سکھا رہی ہیں کہ رسول کی اطاعت کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے اللہ واسطے۔ اس کے بعد میسرہ جاتے ہیں ساتھ میں شام کی طرف، وہاں تجارت ہوتی ہے پوری۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھا جناب خدیجہ میسرہ سے کہ تم نے کیسا ان کو پایا؟ کہا ملکۃ العرب جتنا نفع اس دفعہ تجارت میں ہوا ہے اس سے پہلے کبھی ہمیں اتنا نفع ہوا ہی نہیں کہ جتنا ان کے ساتھ تجارت پر جانب دفع ہوا ہے۔ جناب خدیجہ نے سارا نفع رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے نہیں جتنا معاہدہ ہوا ہے وہ تو نہیں لوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ اس کے بعد وہ پوچھتی ہیں میسرہ سے تم نے ان کو کیسا پایا؟ کہ ایسا انسان تو آج تک میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جب چلتے تھے تو ان کے اوپر ایک ابر سایہ فکر رہتا تھا، ابر ان پر سایہ کرتا کیا رہتا تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ نرم زمین پر، وہ میسرہ کہہ رہا ہے جناب خدیجہ سے کہ جب یہ نرم زمین پر پیر رکھتے تھے تو نشان قدم نہیں بنتا تھا، اور جب سخت زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان قدم بن جاتا تھا۔ کہ ایسی شخصیت تو میں نے آج تک دیکھی نہیں، ایسی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی کہ جیسے سے گزر جاتے تھے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ کون شخصیت ہے جو گزر رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کملی اوڑھ کر لیٹ بھی جاتے تھے تو اتنا نور تھا ان کے جسم میں کہ کملی سے چھلتا تھا وہ نور۔ یہ تمام مناظر میں دیکھ رہا تھا۔ بس یہیں پر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ جدھر سے آپ تمام تاریخوں میں موجود ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ مکے میں، مدینے میں، جہاں بھی جیسے سے گزر جاتے تھے، جس علاقے سے 2 دن تک رسول اللہ کے جسم کی خوشبو اس علاقے میں باقی رہتی تھی، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ ایسے سے گزرے ہیں۔ اسی طرح سے نور اتنا تھا کہ چادر کے اندر سے نور چھنتا تھا۔ اب یہاں کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے شب ہجرت کے سلسلے میں، وہ تو اتفاق سے علی موجود تھے لہذا رسول اللہ نے علی کو ہی لٹا دیا، کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ اسی کو لٹا دیتے۔ تو میں کہتا تم بھول گئے کہ سیرت کی کتابیں کیا لکھ رہی ہیں؟ سیرت کی کتابیں لکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ کی خوشبو جو تھی وہ دور تک پھیلتی تھی، اور نور جسم میں اتنا تھا کہ اگر کملی بھی اوڑھ لیتے تھے تب بھی کملی سے نور چھنتا تھا۔ تو اگر علی کے علاوہ کوئی اور لیٹتا چادر کے نیچے تو کافروں مشرکوں کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ موجود نہیں، کوئی اور ہیں۔ لہٰذا ایسی شخصیت ہونا چاہیے تھی کہ جس کی خوشبو ویسی ہو جیسے رسول کی، اور جس کے جسم کا نور بھی ویسے ہی ہو کہ جیسے رسول کے جسم کا نور۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ ظاہر کہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آخر میں عقد نکاح کے لیے آپ فرماتی ہیں جناب ابو طالب سے پیغام پہنچاتی ہیں کہ میں آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، عقد کرنا چاہتی ہوں۔ تو طے ہو گیا وقت، اور اس کے بعد عقد جو ہے ہوا۔ رسول اللہ کی طرف سے عقد جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ اب یہاں پر ایک عجیب و غریب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے وکیل تو جناب ابو طالب تھے، جناب خدیجہ کا وکیل کون تھا؟
پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر بتا دیجیے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے نکاح کس نے پڑھا، تو کوئی آپ کو نام نہیں ملے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ نے جو خود اپنا نکاح پڑھا تھا، کیونکہ اسلام اجازت ہے کہ عورت خود اپنا نکاح پڑھ سکتی ہے، تو جناب خدیجہ نے خود اپنا نکاح پڑھا تھا۔ جناب ابو طالب رسول اللہ کی طرف سے تھے، اور خطبہ نکاح جو تھا اس میں جناب ابو طالب کے جملے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس میں آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ بِاسْمِکَ اللہم الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں عالم اسلام کی توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے، یہ وہ وقت ہے جب سورہ الحمد نازل نہیں ہوا ہے۔ آپ جیسے ہی قرآن مجید کھولیں گے، آپ کو پہلے ہی صفحے میں بسم اللہ کے بعد ملے گا الحمد للہ رب العالمین۔ یہی سورہ الحمد کی پہلی آیت جناب ابو طالب کی زبان پر وقت نکاح رسول اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ابھی سورہ الحمد نازل ہی نہیں ہوا، تو سورہ الحمد کی یہ آیت ابو طالب کی زبان پر کیسے آ گئی؟ میں توجہ چاہوں گا ناظرین کی کہ یہ سورہ الحمد کی آیت کریمہ جناب ابو طالب کی زبان پر کیسے آ گئی، جو سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، صرف یہی نہیں کہ شیعہ کتابوں میں، بلکہ تمام علماء اہل سنت نے بھی اس خطبے کو لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا ہے تو آخر یہ آیت زبان کے اوپر کیسے آ گئی ہے؟ تو اس کا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو جناب ابو طالب کو، کیونکہ اس پر پوچھا جائے کہ قرآن تھا کہاں، تو ہر ایک کہے گا قرآن تھا لوح محفوظ میں، قرآن تھا لوح محفوظ میں، آیت ہے جناب ابو طالب کی زبان پر، قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتی ہے۔ اور اگر یہ کوئی نہیں مانتا تو دوسری بات ماننا پڑے گی کہ جو جملہ جناب ابو طالب کی زبان پر آیا وہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ سورہ الحمد کا جز بنا دیا اس کو۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اور اب میں یہاں پر دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ الحمد جو ہے وہ ہر نماز میں 2 مرتبہ واجب ہے۔ پہلی رکعت میں بھی پڑھیے، دوسری رکعت میں بھی پڑھیے، اور تمام مسلمان مسلک جو ہیں اس کے قائل، یہ نہیں کہ خالی شیعوں میں، تمام مسلمان مسالک اس بات کی قائل ہے کہ ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا جو ہے وہ واجب و لازم پانے والے۔ اگر سورہ الحمد کی اہمیت ہی بتانا تھی تو ایک ہی رکعت میں واجب کر دیا ہوتا، ورنہ ہر نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد واجب ہے۔ یہ 2 بار کیوں سورہ الحمد؟ تو شاید اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ جب تک 2 گواہ نہ ہو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کسی چیز کے ثبوت کے لیے کم از کم 2 گواہ ضروری ہیں۔ اس لیے ہمارے خاندان کے بہت بڑے شاعر گزرے ذاکر صاحب، ان کی ایک ربائی ہے کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی، ہر چیز انہیں تا مہو ماہی دے دی، شک لائے جو اعجاز نبی میں کافر، مہتاب نے 2 ہو کے گواہی دے دی۔ یعنی اگر ایک رہتا تو نصاب پورا نہ ہوتا، 2 ہونا ضروری ہے، جیسے 2 ہو کر گواہی دے دی۔ تو بس عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ یہ سورہ الحمد وہ ہے کہ جو گواہ ہے ایمان ابو طالب کا، سورہ الحمد گواہ ہے ایمان ابو طالب کا۔ تو اللہ نے دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کو واجب کر دیا۔ یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ قیامت تک ایمان ابو طالب پر 2 گواہ ہیں جو قیامت تک ابو طالب کے ایمان کی گواہی دیتی رہے گی۔ صلوات بھیج دے پر محمد وآلہ محمد۔ اس سے زیادہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو ایک جناب ابو طالب کی سرپرستی، دوسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، جس کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور آخر میں وہ نوبت آتی ہے کہ جناب جتنی بنی ہاشم ہیں ان کو شعب ابو طالب میں قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں بے انتہا پریشانیاں، بڑی انتہا دقتیں، یہاں تک کہ وہاں جو وادی میں جو گھاس پھوس اگتی تھی، جب کھانا ختم ہو گیا تو گھاس پھوس اگتی تھی، اس کو کھا کر وہاں پر بنی ہاشم زندگی گزار رہے تھے، اور جسم کا رنگ سبز ہو گیا تھا اس کی وجہ سے۔
اور روایت میں یہ ہے کہ یا تو کسی نے زہر دیا یا جناب خدیجہ نے کوئی ایسی چیز نوش فرما لی اس میں زہر تھا، اور جناب خدیجہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئی، اور رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ جس سال میں جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ میں اس مناسبت سے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے آپ کا نام، اور جن مومنہ کے سر ثواب کی مجلس ہے ان کا نام ہے کبریٰ۔ اب جب کبریٰ کا لفظ آتا ہے تو ایک شخصیت اور یاد آ جاتی ہے ہمیں، اور ایک بچی اور یاد آ جاتی ہے ہمیں، وہ ہے کربلا کے میدان میں، جن کا نام ہے فاطمہ کبریٰ۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کی بیٹی ہے۔ اور جب ان کی یاد آتی ہے تو ایک بچے کی بھی یاد آ جاتی ہے جس کا نام ہے قاسم۔ امام حسن کی وصیت تھی کہ میرے بھیا حسین فاطمہ میرے بیٹے قاسم کی شادی اپنی بیٹی سے کر رہا۔ جس وقت جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں کہ چچا مرنے کی اجازت دیجیے، چچا مرنے کی اجازت دیجیے، امام حسین انکار کر دیتے ہیں، نہیں بیٹا تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دو، تم تو یتیم ہو۔ جناب قاسم خیمے کے اندر گوشے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے، جناب ام فروا جو والدہ ہے وہ آتی ہیں، زمین پر شکر پڑ جاتی ہے، اے قاسم یہ اس وقت کیا خیمے میں بیٹھنے کا وقت ہے؟ تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس پر تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، اس پر تیر برس رہے ہیں، اور تم یہاں خیمے کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہو۔ اے قاسم کیا موت سے ڈر گئے؟ اے قاسم کیا تم تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کہ نہیں مادر گرامی، بھلا میرے لیے ممکن ہے کہ میں موت سے ڈر جاؤں، مگر کیا کروں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت جناب ام فروا نے یاد دلایا کہ اے قاسم جب تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا، اور وصیت کی تھی جب بہت سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھنا۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت کون ہو سکتا ہے؟ لہذا تم تعویذ کھول کر دیکھو۔ اب جو تعویذ کھولا، بابا امام حسن کی تحریر تھی، اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوگا، تم میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کر دینا، اپنی جان قربان کر دینا۔ جیسے یہ وصیت دیکھی دوڑتے ہی امام حسین کی خدمت میں آئے، چچا دیکھیے یہ بابا کی وصیت ہے، یہ بابا کی تحریر ہے۔ امام حسین نے تحریر پہچانی۔ اب جناب قاسم کو گلے لگاتے ہیں کہ جب میرے بھیا کی وصیت ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن ایک وصیت اور بھی ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جناب قاسم کا بازو تھاما، خیمے کے اندر گئے، اے زینب ذرا فاطمہ کبریٰ کو لے آؤ۔ جناب فاطمہ کبریٰ تشریف لاتی ہیں، امام حسین نے عقد پڑھا، اور اس کے بعد ابھی عقد تمام ہی ہوا تھا، یہ کہا کہ میدان سے آواز آتی ہے، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ روایت کہتی ہے قاسم تلوار ٹیک کر اٹھے، جناب کبریٰ نے دامن تھاما، اے قاسم ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھی، اے قاسم ہم ایک دوسرے کو بھی پہچانتے بھی نہیں، یہ بتاؤ کہ میدان حشر میں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ روایت کہتی ہے کہ قاسم نے اپنی آستین پھاڑی، فاطمہ کبریٰ کے سپرد کی، اے فاطمہ کبریٰ اس کے ذریعے سے ہم میدان حشر میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ ہاں عزاداروں میں چند جملے مصائب کے تذکرے جناب قاسم آ گیا ہے تو چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ بچہ میدان جنگ میں جاتا ہے، جس نے دعوت مبارکت دی ہے اس کو قتل کرتا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے عمر سعد کے قریب پہنچ گیا جناب قاسم۔ عمر سعد جو سردار لشکر ہے اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ بچہ مجھ تک پہنچ نہ جائے، لہذا قریب میں ایک بہت بڑا پہلوان کھڑا ہوا تھا، اس سے کہا جا اور جا کر اس بیٹے کی ماں کو اس کے غم میں رلا۔ وہ ملعون جھومتا ہوا چلا، لیکن انتہائی بزدل تھا، بجائے اس کے کہ سامنے آتا گھوڑے کو ایڑ دی، کاوا کاٹا اور جناب قاسم کی پشت پر آ گیا۔
جناب قاسم سامنے جنگ کر رہے ہیں، قاتل پشت پر موجود. ارے کاش کوئی چاہنے والا ہوتا، کاش کوئی شیعہ ہوتا جو ہوشیار کر دیتا کہ آقا ہوشیار ہو جائیے، ارے قاتل پشت پر آ گیا ہے. روایت کہتی ہے بھرپور تلوار پڑتی ہے. قاسم کا سر زخمی ہوا، تیور آ کر زمین پر گرے، آواز دی چچا مدد کے لیے آئیے، چچا مدد کے لیے آئیے. حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے، دیکھا قاتل قاسم ہاتھ میں تلوار اور اس سے قاسم کے سر کا خون بہ رہا ہے. امام نے غیظ کے عالم میں اس کے اوپر تلوار ماری، اس نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. امام چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں. اس نے فوج والوں کو آواز دی، فوج والوں مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو. ادھر سے فوج چلی کہ قاتل قاسم کو بچائے، ادھر حسین بڑھے تاکہ اس کو قتل کر دے. عزادارو اس پہ عجیب غضب ہو گیا. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش قاسم. ارے جو بھی گھوڑا قریب آتا تھا جناب قاسم آواز دیتے تھے اے چچا مدد کے لیے آئیے، اے چچا مدد کے لیے آئیے. بس عزادارو چند جملوں کی زحمت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک حکم شرعی ہے. وہ حکم شرعی کیا ہے کہ جب بھی کسی کی روح نکل رہی ہو، جب بھی کوئی عالم احتضار میں ہو اور اس کا دم نکل رہا ہو، سانس اکھڑ چکی ہو، تو اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اگر ہاتھ تمہیں رکھنا ہے تو بہت آہستہ سے ہاتھ رکھو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم اس کے جسم پر انگلی بھی رکھو گے تو ایسا لگے گا، اس کو، اس مرنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کی سانس اکھڑ چکی ہے، کیونکہ اس کا دم نکل رہا ہے، کیونکہ وہ عالم اعتذار میں ہے. تو اب تصور کیجئے کہ قاسم کی سانس اکھڑ چکی ہے، دم نکلنے والا ہے، عالم اعتذار میں ہے، اور اسی عالم میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں ناظرین پامال ہو رہا ہے. اسی لیے جب حسین قاسم کے سرانے پہنچے ہیں تو فریاد کرتے ہوئے اے قاسم تمہارے چچا پر بہت شاق ہے کہ تم اس کو مدد کے لیے پکارتے رہے اور تمہارے چچا تمہاری مدد کے لیے نہیں آ پایا. بس آخری جملے سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ قاسم کی لاش کو اس طرح سے لے کر چلے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے آخری جملے ہیں وہاں پر لٹایا کہ جہاں اور بچوں کی لاشیں تھیں، جہاں پر اور محمد کی لاشیں تھیں، جہاں اور بچوں کی لاشیں تھیں، وہیں پر قاسم کو لے جا کر لٹایا. اے آقا آپ یہ قاسم کو اس جگہ کیوں لٹا رہے ہیں جہاں بچوں کی لاشیں ہیں؟ تو شاید جواب دیں کہ بچوں کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی دولہا بنے تو ہم ضرور دیکھیں، تو شاید اس لیے لے گئے ہوں کہ دیکھو قاسم دولہا بنے ہیں مگر ماں کے ہاتھوں نہیں بلکہ دشمنوں کے ہاتھوں. ارے سر پر صحرا بھی ہے مگر خون کی دھاروں کا صحرا ہے، جس پر پھول بھی ہے مگر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانوں کے پھول ہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز کبریٰ صاحبہ مرحومہ بنت رمضان علی مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں. یہ مجلس جو ہے وہ ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے. جزاک اللہ محترم مولانا قلب جواد نفیس صاحب، آپ نے نصیحت آمیز بیان مومنین کے درمیان پیش کیا. ہم مرحومہ کے متعلقین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص ہم آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس وقت کی مجلس کے آرگنائزر ہیں جناب ڈاکٹر آفتاب حسین، جو کہ بیٹے ہیں مرحومہ کے انیس فاطمہ صاحبہ، رئیس فاطمہ، نفیس فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر جلیس فاطمہ جو کہ بیٹیاں ہیں، اور ان سب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. بالخصوص قاری ندیم نجفی صاحب کا اور قائم مہندی صاحب کا جنہوں نے پیش خوانی کے فرائض انجام دیے، اور مولانا قلب جواد صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کیا اور اس ثواب میں جاری رہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے تمام دلی مطالب پورے کرے. اور انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی مجلس، کسی مرثیے، کسی محفل کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہم کو دیے اجازت. خدا حافظ والسلام.